بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کا درخت اور یہودی کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرے، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ مسجد سے نکل جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ گویا ہوئے، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، کہیں وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو نہ کھا لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس کے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور ان کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ تھینکس فار واچنگ، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔